پاکستان کی امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل ایران کو امریکہ کے پیغامات پہنچائیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی معاشی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ ایران کی مدد کرنے والے ممالک بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران کی معاشی رگیں کاٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر مالی کارروائی کا اعلان۔ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران سے مالی لین دین، تیل کی خریداری اور ترسیل میں مدد پر مکمل پابندی ہوگی۔ ایران کی مکمل معاشی تنہائی مزید فوجی کارروائی کی ضرورت ختم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب اسپیکر امریکی ایوان نمائندگان مائک جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران تنازعہ جلد نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ کہا اتحادی ممالک اگلے مرحلے میں امریکہ کی مدد کریں گے اور ایران تنازعات جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف پلیٹ فارم پر تنزیہ وار کہا کہ امریکہ گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے لیے فروزن گوشت برآمد کر رہا ہے۔ کیا بانڈز کے لیے منجمد شرح منافع اور گھروں کی قیمتوں کے لیے منجمد خریدار بھی درآمد کیے جائیں گے؟ اجرتوں کے لیے منجمد تنخواہیں رکھی جائیں گی۔ کالیباف نے کہا کہ واحد چیز جو حرکت میں ہے وہ ایران کا پلٹ کر آنے والا وار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کو معاشی جنگ کو پرانی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکی پابندیاں مختلف عنوانات کے تحت پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ بار بار دکھائی جانے والی فلم کی طرح ہیں جس سے ایران واقف ہے اور نمٹنا جانتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری واضح کر دی۔ ایرانی حملوں کے دباؤ کے باعث امریکہ نے اپنی کچھ افواج اور جنگی طیاروں کو اسرائیل اردن میں منتقل کیا۔ بعض امریکی طیاروں اور ڈرونز نے یورپ میں موجود فوجی اڈوں سے بھی کارروائیاں کی ہیں۔ امریکہ کو مشرق وسطی میں عسکری موجودگی پر اثر نو غور کرنا ہوگا۔ امریکہ کو تنصیبات کی تعمیر نو پر اربوں ڈالر خرچ کرنے یا فوجی موجودگی کم کرنے میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ نے 3 دہائیوں سے خلیجی ممالک میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ ایران آبدہ ہرمز پر کنٹرول تقریباً کھو چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ رپورٹ میں کہا کہ ایران کا سب سے اہم تیل برآمدی مرکز جزیرہ خارق مکمل طور پر بند پڑا ہے۔ 31 جولائی سے اب تک وہاں کوئی بڑا ٹینکر لوڈ نہیں ہوا۔ خارق جزیرہ ایران کی 90% تیل کی برآمدات سنبھالتا ہے۔ آبدہ ہرمز پر ایران کی پکڑ ڈھیلی ہو رہی ہے۔ بحری جہاز خاموشی سے آبدہ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے تقریباً 200 جہاز ہرمز سے روانہ ہوئے۔ امریکی ثالثی میں شام اور اسرائیل کے اردن میں اعلیٰ سطحی مذاکرات، اسرائیلی حملے، گرفتاریاں اور کارروائیاں روکنے کے عملی طریقہ کار پر غور۔ شام اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر بات چیت۔ شامی وفد کی قیادت وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کی ہے۔ جنرل انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان بھی وفد میں شامل تھے۔ شام کا اسرائیلی افواج کو 8 دسمبر 2024 سے پہلے کی پوزیشنز پر واپس جانے کا مطالبہ۔ شام نے ایک بار پھر موقف دہرایا ہے کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ شامی علاقہ ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کی حتمی حیثیت پر بات قبل از وقت ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے پر لندن میں موجود۔ لندن پہنچنے پر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عثمان ٹیپو نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانوی ہم منصب ایڈملی بینڈ سمیت برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں شمالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار اور IMO سیکرٹری جنرل کے درمیان علاقائی بحری سلامتی پر بھی بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔
آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ جاری، خواتین ٹیکنوکریٹس علماء و مشائخ کی نشستوں پر ارکان کے درمیان مقابلہ، خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر 6 امیدوار میدان میں، نون لیگ کی رفت عابد، مریم ادریس، مریم زمان اور سہرش قمر امیدوار، پیپلز پارٹی کی زبیہ خورشید بھی قسمت آزما رہی ہیں۔ علماء و مشائخ اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر 1 to 1 مقابلہ، الیکشن کمیشن کے مطابق اسمبلی ہال میں پولنگ دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گی۔ میر رضا قتل کیس پر جوڈیشل کمیشن مسترد، میر رضا کے والدین نے جوڈیشل کمیشن کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ اس کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی۔ سندھ کابینہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی۔ حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے، 30 دن میں رپورٹ پیش کرے گا۔ ادھر کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں میر رضا قتل کیس کی سماعت، تفتیشی آفیسر نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی، 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ گجرانوالہ یلو لائن کی تکمیل کے لیے مارچ 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، حکام کی بریفنگ، مریم نواز کی گجرانوالہ اور فیصل آباد ماس ٹرانزٹ منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت، منصوبوں کی ڈیڈ لائن پوری کرنے اور 3 شفٹوں میں کام کرانے کے لیے اقدامات کا حکم، کہا کہ ماس ٹرانزٹ منصوبوں کی ٹائم لائن کسی صورت آگے نہیں جانی چاہیے، جلد از جلد کام مکمل کیا جائے، شہریوں کو مزید تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد، مزید 30 روز کی توسیع کر دی گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ڈرون کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرونز کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا، متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کا امکان متوقع۔ اجلاس میں خانہ چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا فضل الرحمان شریک ہوں گے، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور دیگر PTI ارکان کی شرکت متوقع۔ متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے سے متعلق مشاورت کرے گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دفاعی طاقت ملک اور ریاست کی ضرورت ہے، پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، حکمرانوں کا آئین پر عمل نہ کرنا ان کی کوتاہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو مشترکہ مواقف اختیار کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا 9ویں روز میں داخل، امیر جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، حکمران اپنی مراعات اور خرچ کم نہیں کرتے، پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، حکومت پیٹرولیم کمپنیوں کو بیجا منافع دے رہی ہے، حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی پڑے گی۔ بچوں کی موجیں ختم، پڑھائی شروع، پنجاب میں موسم گرما کی 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل گئے، بچوں نے صبح سویرے بستے اٹھائے اور اسکولوں کا رخ کیا، اسکولوں کی رونق کے بحال، طلبہ کا پھولوں سے استقبال، کلاس رومز ایک بار پھر طلبہ کی آوازوں سے گونج اٹھے، تدریسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل پیر سے جمعے تک ہوگا، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی طلبہ کے لیے نیک تمنائیں، کہا ہر بچے کو اسکول لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانس کا دورہ، صدر ایمینوئل میکرون نے سعودی ولی عہد کا استقبال کیا، دورے کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان توانائی، صحت اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط ہوں گے، مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ محمد بن سلمان نے دورے کا آغاز میکرون کے ہمراہ پیرس میں ہونے والے ای سپورٹس ورلڈ کپ کے اختتامی تقریب میں شرکت سے کیا۔
امریکہ خلیج فارس کے 15 اڈوں تک رسائی کھو چکا، امریکی فوج کے سابق جنرل ہیری میکافری کا انکشاف، کہا امریکی مسلح افواج 15 اڈوں تک رسائی مستقل طور پر کھو چکی ہے، ایران اب خلیجی ریاستوں تک رسائی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے، واشنگٹن کو سعودی عرب، جنوبی یورپ اور اسرائیل میں نئی رسائی پر بات چیت کرنی ہوگی۔ ایران پر مزید امریکی پابندیوں کے خدشے پر تیل کی قیمتوں میں کمی، سرمایہ کاروں نے ایران پر مزید پابندیوں کے متوقع اعلان سے قبل منافع کمانے کے لیے تیل فروخت کر دیا۔ برطانوی خام تیل $1.22 سستا $93.17 فی بیرل ہو گیا، امریکی خام تیل $1.20 کم ہو کر $85.86 فی بیرل پر آ گیا۔ ایران پر مزید پابندیوں سے مشرق وسطی سے تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ عراق کا مسلح دھڑوں کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ، قومی سلامتی کے مشیر قاسم الارجی کا کہنا ہے 30 ستمبر کے بعد مسلح گروہوں کے ہتھیار ریاستی کنٹرول میں لائے جائیں گے، مسلح دھڑوں کے خلاف فوجی کارروائی نہیں، معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، ہتھیار ریاست کے لیے استعمال ہوں گے۔ ایران نواز بعض عراقی دھڑے غیر مسلح ہونے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں پاکستانی پینل نے بھارتی پینل کو شکست دے دی، پاکستان کے حمایت یافتہ پینلز کے تینوں امیدوار کامیاب۔ بینکاک میں ACC کا سالانہ اجلاس صدر محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا، پاکستانی حمایت یافتہ پینل میں قطر، سنگاپور اور مالدیپ کے نمائندے شامل تھے۔ ڈائریکٹر کی 3 نشستوں پر پاک بھارت حمایت یافتہ پینلز میں کانٹے دار مقابلہ، پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے تینوں نشستیں جیت کر کلین سویپ کر لیا۔ امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات، واشنگٹن ڈی سی میں اینٹی کار ریس کا انعقاد، امریکی صدر اور خاتون اول میلینا ٹرمپ نے گاڑی میں ریس ٹریک کا چکر لگایا، صدر ٹرمپ نے سبز جھنڈا لہرا کر ریس کا آغاز کیا، ریس میں گاڑیوں نے واشنگٹن کی اہم یادگاروں کے قریب 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مقابلہ کیا، کائل کرکوڈ فریڈم 250 گراں پری کے فاتح رہے، ٹرمپ کی موجودگی میں B-2 بمبار اور جنگی طیاروں کی فارمیشن میں پرواز۔ ایران کو مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت ملی ہے، ایرانی میڈیا نے عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے میں شمولیت کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں، ایران مغربی ایشیا میں علاقائی سیکیورٹی اتحاد بنانے کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اب تک معاہدے کی دعوت سے متعلق تصدیق نہیں کی، مکہ معاہدے پر 7 اگست کو سعودی ولی عہد، ترک صدر اور پاکستانی وزیر اعظم نے دستخط کیے تھے۔